الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی یہ کتاب اصول الایمان ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کی اس درس میں یہ حدیث اس باب کی آخری حدیث ہے. باب کس کو کہتے ہیں ثاقب صاحب؟ چاپٹر. ہاں، جو باب ہم پڑھ رہے ہیں وہ کس بات سے متعلق ہے؟ اللہ کی پہچان. باب معرفت اللہ عز وجل. تو اس سلسلے میں جو حدیث آج ہمارے ساتھ ہے، کل ایک سوال ہمارے ادریس بھائی نے ہمارے ساتھ کیا تھا کہ وہ حدیث کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں. ہم نے شرح بسط کے ساتھ وہ حدیث ہم نے پڑھا ہے، لیکن کیا وہ صرف عن معنی الظاہر، یعنی ظاہری معنی سے پھیر دینا، کیا ایک تعویل ہے اور وہ اہل السنہ والجماعہ کا مذہب نہیں ہے؟ تو میں نے آپ کو ایک حدیث ہمارے گروپ میں ڈالا ہے، اس حدیث کو آپ پڑھیں گے تو جواب پورا سمجھ میں آ جائے گا. ایک سوال اور جواب ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں دونوں کا ذکر ہے، سائل کا، سوال کرنے والے کا جس سے سوال کیا جا رہا ہے، عطا کرنے والے کا، عطا لینے والے کا. جب دونوں کا ذکر ہے، جب دینے والا لینے والا دونوں الگ الگ ہیں، اور وہ حدیث کا ظاہری معنی کہتا ہے کہ اللہ جب لینے والے کا حصہ بن جائے تو دونوں الگ کہاں سے ہوں گے؟ سمجھ میں آیا ادریس بھائی آپ کو؟ تو ضرورت ہے کہ لینے والا ہو، دینے والا الگ ہو. ہاں، سوال کرنے والا ہو، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ الگ ہو. جب دونوں مل کر ایک ہو جائیں، یہ خود اس کا آنکھ کان بن جائے تو دونوں الگ کیسے ہوں گے؟ تو اسی لیے بولا کہ دینے والا الگ ہے، وہ تمام عیب سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے. لینے والا محتاج ہے. انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو. اب وہ ایک مرتبہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. یہ حدیث ہمارے ساتھ آج کی اس درس میں ہے. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. رواه البخاری. آپ کے پاس انگریزی یہ ہے نہیں؟ انگریزی یہ ہے فیض بھائی؟ آپ کو مل گئی حدیث؟ نہیں ملی؟ فیض بھائی کو ذرا حدیث بتائیے نا. بسم اللہ. دیکھیے، یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں، جنان الفردوس اربع، فردوس کی جو جنتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4 ہیں. فردوس کی جو جنتیں ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. جنتان من ذهب، 2 سونے کے، گولڈ کے. آنیتہما، اور ان کے سارے برتن اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کے ہیں؟ سونے کے ہیں. 2 ہو گئے. وجنتان من فضة، اور 2 جنت چاندی کے ہیں، اور اس میں جو کچھ بھی ہو سب چاندی کا ہے، وہاں کے زیور برتن سب کے سب.
اور یہ بات بھی بتائی گئی وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبریاء على وجهه في جنة عدن وما فيهما وما بین القوم، اور لوگ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے رب کی طرف جو دیکھیں گے الا رداء الكبر على وجهه، رداء الكبر کبری بڑائی کی چادر، عظمت کی چادر، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں بہت سارے لوگوں نے سمجھ میں غلطی کی ہے۔ چادر سے مراد ایسے نہیں جیسے چادر ہے، اگر آپ چادر لیں گے تو جیسے کہا کہ ازار، ایک حدیث میں آتا ہے ازار کی بات آتی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ازار العیاذ باللہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ازار کمر پر باندھی جاتی ہے، حقوہ یعنی کمر کا بھی مطلب ہوگا۔ یہاں جیسے شیخ نے ایک بات کہی، وہ آپ کو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں ان تمام باتوں سے آپ کے سمجھ میں اتنی بات آنی چاہیے، اس کا جو ذکر کیا گیا کہ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْكِبْرِيَا هُوَ الرِّدَى، کبریا عظمت اور بڑائی سے مراد یہ ہے کہ حجب رؤیت الرائین الى صفت الرب الى وجہ الکریم، یعنی بندوں اور اللہ کے بیچ میں اللہ کو دیکھنے کی جو رکاوٹ ہے اس کا نام کبریا ہے۔ سمجھ میں؟ کبریا کا مطلب نہیں کہ حقیقت میں وہاں چادر ہے، ازار ہے، کہا کہ اس سے مراد وہ جو حجب رکاوٹ ہے جو دیکھنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس سے مراد ہے وَكَذَلِكَ الْعِزَّةُ حَجَبَتْ أَنْ يُرَى صِفَةَ الرَّبِّ، تو کہتے ہیں والمقصود من ذلك ان هذا معنى قوله رداء الكبرياء هنا وكذلك قوله الكبرياء ردائي والعزة ازاري، اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بندے کے دیکھنے کی جو رکاوٹ ہے، جو پردہ ہے، اس پردے کو کیا کہا گیا؟ کبریا۔ وَهَذَا مَوْطِنٌ تَحْتَاجُهُ لِأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الشُّرَّاحِ لَمْ يُحْسِنْ هَذَا الْمُقَامِ، بہت سارے اس حدیث کی شرح کرنے والوں نے کچھ شرح کرنے میں کیا کیا ہے؟ کچھ آگے پیچھے ہو گئے، اس لیے اس کا معنی صاف صاف شیخ نے بتا دیا۔ تو پہلے جنتیں کتنی ہیں اکرم صاحب؟ 8 بولتے نا، جنت الفردوس کتنے؟ 4۔ اس حدیث میں تو عید ہے نا، 2 سونے کے اور 2 چاندی کے۔ ثم ختم هذا الباب، شیخ نے اس باب کو، کون سا باب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ باب معرفت اللہ عز و جل۔ اکرم صاحب، باب معرفت اللہ عز و جل یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس بات کی پہچان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ کہا جنتان من فضہ آنیتہما وما فیہما، 2 جنتیں چاندی کی ہیں، اس میں جو کچھ بھی ہے سارا فرنیچر، برتن، زیور سب چاندی کا ہے۔ وجنتان من ذہب آنیتہما وما فیہما، اور 2 جنتیں سونے کی ہیں اور سب کچھ۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جنت میں جائیں گے سارے، لیکن جنت میں بھی کیا ہے؟ کیٹیگریز ہیں، الگ الگ ہیں، کوئی سونے کی ہے، کوئی چاندی کی ہے۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ قرآن نے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 19 اس میں کیا کہا؟ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، یعنی ہر ایک کے لیے جو کچھ انہوں نے عمل کیا اس کے حساب سے درجہ ہے، جنت میں بھی درجے ہیں۔ جیسے اس حدیث میں بتایا گیا، اس حدیث کو آپ سنیں ماشاءاللہ، کیسی حدیث ہے؟ ان اہل الجنہ لیتراؤون اہل الغرف من فوقہم، جنت والے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ کیسے؟ اوپر والے نیچے والوں کو، نیچے والے اوپر والوں کو دیکھیں گے۔ کتنا ڈیفرنٹ ہوگا ان دونوں کے بیچ میں، کہا کما تتراؤون الکوكب الدری الغابر من الافق، یعنی دور کا ستارہ جیسے چمک رہا ہے، اگر یہاں سے اگر ستارہ دیکھیں گے تو کیسے رہے گا؟ من المشرق او المغرب لتفاضل ما بینہم،
یعنی جیسے ستارے کو جیسے ہم دور دیکھتے ہیں ویسے جنتی آپس میں کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. کتنا ڈسٹنس ہوگا, کتنا دونوں کے بیچ میں تفاوت ہوگا, فرق ہوگا. والقرآن فیہ اشارہ الى التفاضل فی الجنان والتمایز بینہ, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. پھر ان دونوں کے بعد میں کہا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, اس کے علاوہ بھی اور 2 جنتیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایسی جنتیں ہیں جہاں کی ساری چیزیں مختلف ہیں, برتن الگ, نہر الگ, وہاں کے پانی الگ, کھانے الگ جنت میں ہیں, لیکن سارے ٹیسٹ الگ ہیں, چیزیں الگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِهَذَا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا اِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ, اللہ سے جب مانگو تو کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو. یہ مومن بندوں کے لیے ایک نصیحت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کے لیے ناصح تھے. شیخ لکھتے ہیں وَلِهَذَا بَعْضُ الْعَوَامِ, کچھ لوگ جو عوام قسم کے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یا رب ادخلنی الجنہ ولو عند الباب, اے رب ہم کو جنت میں داخل کر دے, دروازے کے اندر ذرہ جگہ بھی مل جائے بس ہے. کیا بولتے ہیں ادریس بھائی لوگ؟ ولو عند الباب, جنت میں داخل کر دے, بھلے دروازے کے اندر تھوڑا داخل کر دے, اتنا ہی بس ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ اکرم, اذا سألتم اللہ, جب تم اللہ سے سوال کرو تو کیا مانگو؟ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ, کیا سوال کرو؟ فردوس. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ, وہ جنت کا درمیانی حصہ ہے. وَأَعْلَى الْجَنَّةِ, جنت کا بلند حصہ ہے. فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ, اس کے اوپر کیا ہے؟ رحمان کا عرش ہے. ما الفرق بین العرش والکرسی, بولو ما الفرق بین العرش والکرسی. اللہ کے عرش اور کرسی کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ حامد کا فوقہ عرش الرحمن, اللہ جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اللہ کے عرش اور کرسی کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ کرسی کسے بولتے ہیں؟ تھرون وہ تو عرش ہو گیا نا. ماشاء اللہ. موضع القدمین, جزاک اللہ خیرہ, یہ کیا ہے؟ موضع القدمین, قدم رکھنے کی جگہ کو کیا بولے ہیں؟ کرسی. آیت الکرسی آپ پڑھ. تو فرق ہے کرسی میں اور عرش میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نصیحت کی کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تو میں اور آپ کیا کریں؟ یہ حدیث پڑھ کر کوشش کریں, محنت کریں, اللہ سے مانگیں, نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں, اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل فرمائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا جس کو جنتی لوگ پائیں گے. وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَن يَنظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ. تو اس حدیث میں اثبات الکبریا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کبریا کی صفت کو ثابت کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا قال اللہ عز وجل الکبریاء ردائی, بڑائی اور عظمت, بڑائی کیا ہے؟ میری چادر ہے. والعظمت ازاری, عظمت میرا ازار ہے. تو مطلب کیا ہوگا؟ آپ ظاہری معنی ازار اور چادر کہا کہ وہ حجب ہے, وہ پردہ ہے جس سے بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے.
فمن نازعنی، اگر کوئی مجھ سے یہ چھیننا چاہے بڑائی عظمت تو کیا ہوگا؟ قذفتہ فی النار، میں کیا کروں گا؟ اسے جہنم میں بھیج دوں گا۔ تو یہ بڑائی کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ تو پھر آگے چل کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں دعا پڑھتے تھے۔ ہم لوگ زندگی بھر رکوع میں ایک ہی دعا پڑھتے، سبحان ربی العظیم، زندگی بھر یہی پڑھتے رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی دعائیں کرتے تھے۔ تو مانگنے کا انداز آنا چاہیے، اللہ سے کبھی آپ بدل بدل کر مانگیں، دعائیں اسلوب میں مانگیں، نئے انداز سے مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے۔ کہا سبحان ذی الجبروت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں دعا کرتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں دعا کرتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ قال، پھر اس میں کہا گیا وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے فیکشف الحجاب، اللہ تبارک و تعالی وہ رکاوٹ جو ہے جس سے بندے رب کو دیکھ نہیں سکیں گے، جس کو کبھی کبریا کے نام سے ذکر کیا، کبھی ازار ردا ازار کے نام سے ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہٹا دیں گے تو بندے کس کو دیکھیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اور تعویل نہیں، غالی جو حنابلہ ہیں انہوں نے، جیسے شیخ نے ذکر کیا، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا، یہ تعویل میں نہیں آیا، جیسے شیخ نے بڑی تفصیل سے سمجھایا شیخ نے۔ تو انہوں نے اس کے ضمن میں کہا کہ ازار کے ضمن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس کو ازار کہاں باندھا جاتا ہے؟ کمر۔ تو کہا کہ ازار ہے تو کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ علیاذ باللہ کمر بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر ازار کیوں پہنا جاتا ہے؟ کیا چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے؟ وہ ساری چیزیں غالی حنابلہ نے کہا کہ سب چیزیں جائز نہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جو چیز جس کی وجہ سے دیکھا نہیں جاتا ہے اس کو وہ حجب ہے، پردہ ہے، وہ پردہ کل قیامت کے دن ہٹ جائے گا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت سورۃ یونس آیت نمبر 26 میں کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، الحسنى الجنہ والزیادہ النظر الى وجہ اللہ الکریم۔ حسنہ جنت ہے، جنت تو سب کو مل جائے گی، اور اس پر اللہ مزید کیا دیں گے؟ اپنا دیدار کروائیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم سب کریں گے۔ یہاں سے یہ باب ختم ہو جاتا ہے۔ کون سا باب؟ وہ باب معرفت اللہ۔ انشاءاللہ کل ہم درس شروع ہونے سے پہلے ایک بار سارا ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کتنے کیا کیا باب ہم پڑھے ہیں۔ اب ہم آگے اور ایک اس کے بعد والا جو باب ہے وہ ہم پڑھیں گے، جس میں بتایا گیا کہ کاہن جو ہوتے ہیں، کاہن میجیشین ہیں، فارچون ٹیلرز، کیا وہ جو بولتے ہیں جوتشی ہیں، ان کا جھوٹ کیا ہوتا ہے، ان کے جھوٹ کے بارے میں کچھ حدیثیں اس باب میں شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ تو اس کا ٹائٹل آپ ایسا لکھیں، کذب الکہنۃ ودجلہم، کذب الکہنۃ ودجلہم، یعنی کاہنوں کا جھوٹ اور ان کا مکر، فریب، ٹریپ۔ کاہن فارچون ٹیلرز، وہ آپ ٹائٹل لکھ لیں۔ اس حدیث کو ہم اس کے نیچے پڑھیں گے، اس لیے کہ جب آپ موضوع لکھیں گے، ٹائٹل لکھیں گے تو حدیث سمجھ میں آئے گی کہ اس حدیث کذب الکہنۃ ودجلہم، دجال، دجل مکر، فریب، دھوکہ، ٹریپ۔ اچھا، حدیث میں دیکھیے، یہ حدیث آپ کے پاس ہے فیض بھائی؟ ٹرانسلیشن ہے، لمبی حدیث رہے گی۔ دیکھیے
میں عربی میں پڑھتا ہوں, آپ اسے انگریزی میں آپ اس کا یہ کر لیں. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار. دیکھیے صحابہ کرام کیسے اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کو صحبت عطا کی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہیں, اچانک آسمان پر سے ایک ستارہ ٹوٹا. ستارہ ٹوٹنا اسے بولتے ہیں. فاستنار, کیا ہوا؟ آسمان سارا روشن ہو گیا, روشن ہو گیا. فقال لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما كنتم تقولون في الجاہلیۃ اذا رمی بمثل هذا. جب تم مسلمان نہیں ہوئے تھے, جاہلیت کا زمانہ تھا, ایسا کچھ جب پیش آتا تھا تو تم لوگ کیا کہتے تھے؟ جاہلیت کے زمانے میں ایسا آسمان پر ستارہ ٹوٹتا تھا تو تم لوگ کیا کہتے تھے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. کننا نقول, ہم لوگ ایسا اگر ہوتا تو جاہلیت کے زمانے میں کہتے تھے ولد اللیلۃ رجل عظیم ومات رجل عظیم, کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے, اسی لیے ستارہ کیا ہوا ہے؟ ٹوٹا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط چیز کو فوراً کیا کرتے تھے؟ صاف کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ, ستارہ کسی کی پیدائش پر, کسی کی موت پر نہیں ٹوٹتا ہے. وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى, یہ غور سے سنیے, لیکن میرا رب تعالی اسمہ, اللہ تعالیٰ کا بلند ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اس کا نام بہت بلند ہے. اذا قضا امرا, جب کسی بات کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتوں آسمانوں پر عرش پر کرتے ہیں, سبح حملۃ العرش, اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم صادر کرتے ہیں, کوئی آرڈر پاس کرتے ہیں, تو سب سے پہلے تسبیح کون پڑھتے ہیں؟ اللہ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں. ثم سبح اہل السماء الذین یلونہم, عرش اٹھانے والے فرشتوں کے بعد جو فرشتے ہوتے ہیں وہ تسبیح بیان کرتے ہیں. حتی یبلغ التسبیح اہل هذه السماء الدنیا, پھر یہ تسبیح کہاں تک آتی ہے؟ آسمان دنیا تک آتی ہے, یہاں تک. ثم قال الذین یلون حملۃ العرش لحملۃ العرش, پھر تسبیح ختم ہو جانے کے بعد پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں رب نے کیا کہا, رب نے کیا امر صادر کیا, کون سا حکم دیا. ماذا قال ربکم فیخبرونہم ماذا قال, پھر وہ فرشتے ان کو بتاتے ہیں جو اللہ نے جو کہا. فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا, پھر خبر معلوم ہوتے 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 آسمان دنیا تک آتی ہے. تو اس وقت آسمان دنیا مطلب ہم کو جو آسمان نظر آتا ہے, تو تب یہ چور, عاملہ, جادوگراں, وہ سب فارچون ٹیلرز ہوتے نہیں, ان کے پاس جن اور شیاطین ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے, اوپر جو بات ہوتی وہ سن لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کوئی بات, کسی کی کوئی فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ سن لیتے ہیں. فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ, جن کیا کرتے ہیں؟ اس کو کیچ کر لیتے ہیں جو کچھ سنتے ہیں. فَيَقْذِفُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, پھر جو انہوں نے سنا اس کو لا کے کیا کرتے ہیں؟ اپنے جادوگر کو لا کر بتاتے ہیں. وَيُرْمَوْنَ بِهِ, پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ لا کر اس کو لا کر پھر اس سننے کی کوشش میں ان کو مار پڑتی ہے. شہاب ثاقب, کسے؟ ان کو مار پڑتی ہے. کہا فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ, لیکن سنتے اتنا ہے
لیکن اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں، وہ لا کر پہنچاتا نہیں. اب جادوگر کیا کرتا؟ اس میں کیا کرتا؟ 100 جھوٹ ملاتا. ایک بات سن کے آیا تو 99 کیا ملایا اس میں؟ جھوٹ ملاتا ہے. یہ حدیث ہے، امام مسلم کی روایت ہے، ترمذی اور نسائی کی. دیکھیے اس کے بعد بھی ایک حدیث انہوں نے پیش کیا ہے. پہلے ہم اس حدیث کو سن لیتے ہیں، اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے. تو یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے. باب قول اللہ تبارک و تعالی حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. سورۃ سبا آیت نمبر 23. یہ آیت شیخ نے اس لیے بیان کی ہے کہ وجوب توحید اللہ عز وجل، توحید واجب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے آدمی موحد بنے، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لائے، آدمی کے لیے واجب ہے. وَإِخْلَاصُ الدِّينِ لَهُ، آدمی کیا کرے؟ دین کو اللہ تعالی کے لیے، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرے، اور شرک کا بطلان کرے کہ شرک غلط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ساجدار کو نہ پکارے. اور یہ آیت اس لیے آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے توحید کا اقرار، شرک کا ابطال، یہ آیت جو بیان کی گئی. اور اسی طرح اور ایک آیت جیسے کہا، لمبی آیت، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. یہ آیت ہے. اور اس آیت میں فَالسِّيَاقُ مِنْ أَوَّلِهِ، یہ پوری آیت توحید کو بیان کرنے کے لیے اور شرک کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے ایک آیت کافی ہے. یہ آیت اگر پوری ہم سمجھیں، یہ ایک آیت کافی ہے. سورۃ سبا آیت نمبر 23. یہ آیت جس کے بارے میں شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں، انہا تقطع شجرۃ الشرک من عروقها، یہ آیت شرک کے درخت کو اس کی جڑوں سے نکال کر پھینک دیتی ہے. تین پوائنٹ شیخ نے بتائے ہیں، اسے آپ غور سے سنیں گے. یہ آیت توحید اور دعویٰ میں ہمیں بہت کام آئے گی. کسی مشرک کو سمجھانا ہے، اس لیے کہ ہمارا دعویٰ کا جو کام ہوتا ہے یا تو عیسائیوں میں ہوتا ہے یا تو مشرکوں میں ہوتا ہے. مشرک کے سامنے ہم کیسے شرک کا ابطال کریں گے؟ دیکھیے، وقد بین العلماء رحمہ اللہ وجہ دلالت هذه الآیہ على اجتثاث شجرۃ الشرک واقتلاعها من عروقها. یہ آیت شرک کے درخت کو بالکل اس کی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے. کیسے؟ ذلك ان من يدعى من دون الله تبارك وتعالى لا بد ان يكون متصفا بصفات. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی آدمی پکارتا ہے اور اس سے دعائیں کرتا ہے، اس کو اپنی ضرورت پورا کرنے والا سمجھتا ہے، تو اس کے اندر ویسے ہی کوالٹی ہونی چاہیے جیسے کس میں ہے شعیب؟ ہاں بولو ثاقب. اللہ میں ہے. اللہ میں جو صفت ہے، اللہ میں جو کوالٹی ہے، ویسے اس کے اندر بھی ہونا چاہیے. تبھی تو اس کو اللہ کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ ساجدار بنائے گا، شریک ٹھہرائے گا. وَهَذِهِ الصِّفَاتِ جَاءَتْ هَذِهِ الْآيَاتِ مُبْطِلَةً لَهَا وَاحِدًا تِلْوَ الْآخَرِ. یہ آیت کون سی آیت نمبر؟ سورۃ السبا آیت. یہ آیت آپ پڑھیں گے تو یہ تمام صفات کا ابطال کرتی ہے کہ اللہ کے اندر جو صفات ہے وہ کسی میں نہیں. پہلی بات، الامر الاول ان من يدعى من دون الله يستحق ان يدعى لو كان يملك في هذا الكون ولو قدرا يسيرا او شيئا
ولو مثقال ذرہ، یعنی جس کو بھی ہم اللہ کے ساتھ پکاریں گے، بلائیں گے، وہ رتی برابر اس کی مستقل ملکیت ہونی چاہیے، اس پوری دنیا میں اس کی کیا ہونی چاہیے؟ طاقت، سلطنت۔ کیسے ہونی چاہیے؟ مستقل کا مطلب یہ کہ اللہ نے اسے دیا نہ ہو، وہ خود ہی سے کر لیا ہو، ایسا ہے کیا؟ دیکھیے، وَلَوْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ملکن استقلالیہ، یعنی مستقل وہ مالک ہو۔ فَلَوْ وُجِدْ أَحَدُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، اگر کوئی اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ جو مالک ہے، متصرف ہے، اس سے ہٹ کر اس نے اپنا کچھ کمایا ہے، اپنی کچھ چیز ہے، تو ہم اس کو اللہ کے ساتھ ساجھیدار ٹھہرائیں گے۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باطل کیا۔ دیکھیں آیت شروع، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، ذرہ برابر وہ مالک نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ جب وہ ذرہ برابر کے مالک نہیں ہیں تو اللہ کے لیے ان کو ہم ساجھیدار نہیں بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ انسان کا جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ صحت، عافیت، دولت، خوبصورتی، پیسہ، سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ ایمان، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کل من یدعا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو بھی بلاتے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ آسمان و زمین میں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ کتنے؟ مثقال ذرہ، رتی برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ قرآن نے کہا لا یملکون من خطمیر، کھجور کے بیچ میں ایک باریک دھاگا آتا ہے، اس کے بھی یہ لوگ مالک نہیں ہیں۔ جب مالک نہیں ہے تو اللہ کے برابر ساجھیدار نہیں۔ واللہ تبارک و تعالی یقول قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، سورۃ آل عمران 26۔ هذا الامر الاول ابطل، پہلی چیز اس میں بطلان ثابت ہو گیا کہ جس کو بھی یہ لوگ اللہ کے ساتھ بلائیں گے وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہیں تو بھی کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، خود سے وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ آیت کا پہلا ٹکڑا اس کا پول کھولتا ہے کہ چیز غلط۔ دوسری چیز، امر ثانی او احتمال آخر ان وجد فی احد استحق ان يدعى ان يكون شريكا للمالك في ملكه او في شيء من ملكه فلو وجد بهذه الصفة شريك للمالك للرب في ملكه التي له مع المالك، اگر ایسا ہو، چلو مان لیتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شراکت دار ہونا چاہیے۔ شراکت دار کس کو بولتے ہیں؟ پارٹنر، ساجھیدار۔ آگے چل کر آیت خود کہتی ہے وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْک، اللہ کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کو۔ وَمَا لَهُمْ أَيْ مَنْ يُدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فِيهِمَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِن شِرْک لَيْسَ لِمَنْ يُدْعَى مِن دُونِ اللَّهِ، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شراکت داری نہیں۔ چلو تم مان بھی لو کہ کسی کی کوئی سلطنت اس کی مستقبل حالانکہ نہیں ہے، تو پہلے اللہ نے کہا کہ اللہ کا کوئی شراکت دار ہے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں۔ علی وجہ المشارکہ مع المالک فی ملکہ ولو فی جزء یسیر فابطل اللہ عز وجل هذا الاحتمال الثانی۔ یہ دوسری چیز بھی کیا ہو گئی؟ پہلی چیز کون سی باطل ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ دوسری چیز
اگر ہوگا بھی تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شراکت دار نہیں ہوگا۔ تیسری چیز یبقى احتمال ثالث ان وجد استحق، تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ذاتی ملکیت بھی کسی کی نہیں ہے اور کوئی شراکت دار بھی نہیں ہے، تو کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی معاون ہو۔ معاون کسے بولتے ہیں؟ سپورٹر۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہو؟ معاون ہو۔ لیس مالکا ولا شریکا للمالک ولکنہ معاون للمالک وظہیر ومساعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی سپورٹ کرنے والا ہو، اللہ نے اس کو بھی کہہ دیا وما لہ منہم من ظہیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی سپورٹ کرنے والا بھی، اللہ کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان ہے، اسے 10 کام کرنے ہیں، ان کو کوئی کام دیا ان کو کوئی کام دیا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں۔ اذا بطلت احتمالات ثلاثہ، 3 احتمال کیا ہو گئے؟ باطل ہو گئے۔ کوئی مالک نہیں، اسی لیے وہ ساجدار نہیں، اس لیے کہ اس کی ملکیت مستقل نہیں۔ کوئی اللہ کا ساجدار نہیں، مالہ، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاون نہیں، وما لہ منہم من ظہیر۔ اور آگے کہتے ہیں یبقى بعد هذه الاحتمالات الثلاثہ احتمال رابع، لیکن ان تینوں کے بعد ایک چوتھا بھی احتمال رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ چلو اللہ کے پاس کوئی سفارش کرنے والا ہو جو سفارش کر دے۔ بہت سارے لوگ ہیں بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں، بادشاہ لوگ یا منسٹرز ہیں اس سے ڈرتے ہیں، وہ جس کی بھی سفارش لائے قبول کر لیتے ہیں اور بادشاہ کی اجازت کے بغیر وہ جاتے ہیں، جو چاہے کرتے ہیں۔ تو شیخ لکھتے ہیں ان المشرکین فی اتخاذہم الشفعاء شبہوا للہ عز وجل بملوک الدنیا، مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے سفارشی بنائے اور اللہ کو بادشاہوں کے برابر کر دیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے۔ اور جیسے کہا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اب دعوت میں ہم کو یہ سمجھانا ہے، کتنی چیزیں باطل ہو گئیں؟ 4۔ تو اب ہم سامنے مدعو سے کہیں گے، جس کو ہم دعوت کر رہے ہیں اسے کہیں گے دیکھیے فما بقی لمشرک متعلق، ارے تم جس سے دل لگا رہے ہو اس سے دل لگانے کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کی تم پوجا کر رہے ہو، پوجا کرنے کا کوئی ریزن کوئی وجہ ہے ہی نہیں۔ من یدعو غیر اللہ بماذا یتعلق، کس وجہ سے تم دل لگاتے ہو؟ دل لگانے کے لیے اس کی اپنی مستقل ملکیت ہونی چاہیے، یا تو اللہ تعالیٰ کا وہ ساجدار ہونا چاہیے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ سپورٹر ہونا چاہیے، یا اللہ کے پاس وہ سفارشی ہونا چاہیے۔ هذا الذي يتجه إليه بالدعاء، یہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور سے دعا کر رہا ہے، کسی اور سے سوال کر رہا ہے، کسی اور سے کچھ مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے؟ هو ليس مالکا، جس سے بھی مانگ رہا ہے وہ مالک نہیں ہے، جو مالک نہیں وہ تم کو کیا دے گا؟ کیا ثاقب؟ ہاں بول سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے کہا وہ لوگ کہتے تھے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی جو عبادت کرتے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہم سے پہنچا دیں گے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، دنیا کے بادشاہوں کے برابر کر دیا۔ دیکھیے وليس مالکا، کس کی تم عبادت کر رہے وہ خود مالک نہیں ہے، ولا شریکا للمالک، یا تو مالک کا ساجدار بھی نہیں ہے، ولا عوینا للمالک، یا مالک کا سپورٹر بھی نہیں ہے،
ولا يستطيع ان يشفع عند المالك بدون اذن، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اللہ کے پاس تمہاری سفارش بھی نہیں کر سکتا. فلماذا يتعلق به، تو پھر تم کیوں دل لگا رہے ہو، کس سے دل لگا رہے ہو. فَإِذًا، معلوم یہ ہوا، الآیہ کما وصف العلماء رحمہم اللہ، یہ آیت کون سی آیت؟ یاد کرنا اس آیت کو. ماشاءاللہ آپ کی زندگی کا ایک سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ آپ اور ہم اس آیت کو یاد کر لیں. سورۃ سبا آیت نمبر، یاد کریں اس آیت کو، یاد کریں. یہ آیت اجتثت شجرۃ الشرک عن عروقها واختلعتها من اصولها بحيث انه لم يبقى لمشرك متعلق. مشرک کو اب دل لگانا ہے تو کس سے لگانا؟ صرف ایمان لا کے اللہ سے لگانا، اب کسی اور سے لگانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں. تو یہ آیت کی تفسیر تھی. تو انشاءاللہ ہمارے پاس اور 15 منٹ ہے، ابھی 10 منٹ 12 منٹ، اس میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ اس حدیث کو پڑھیں گے. یہ حدیث ماشاءاللہ بہت اس میں یہ ہے، دیکھیے. ثم في هذا السياق العظيم جاء هذا الموضع الذي جعله المصنف رحمه الله هنا عنوانا للترجمة. یہ جو اس آیت کی شرح میں شیخ نے حدیث لائی ہے، حتی اذا فزع عن قلوبهم، ان کے دلوں سے جب خوف دور ہوتا ہے. کس کے دلوں سے؟ کون ہیں وہ لوگ؟ وہ لوگ کون ہیں؟ السیاق الان فی ابطال الشرک، وہ آیت وہ ختم کرنے کے بعد شیخ نے ایک حدیث یہاں پیش کی ہے. یہ لوگ ہیں وَمِمَّن يُدْعَوْنَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيُلْتَجُوا إِلَيْهِم مِّن دُونِ اللَّهِ مَلَائِكَةَ اللَّهِ. فَأَيْضًا فِي أَثْنَاءِ هَذَا السِّيَاقَ الَّذِي جَاءَ لِإِبْطَالِ الشِّرْكِ بَيْنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو پیش کرنے کے بعد اللہ کے فرشتوں کا حال بیان کرتے ہیں. اللہ کے فرشتے کتنے بڑے ہیں؟ اعظم اجساماً، ان کے جسم بڑے ہیں، مخلوق میں سب سے زیادہ بڑے جسم کے ہیں. ان کی طاقت بڑھ کر ہے، ان کی قدرت بڑھ کر ہے. اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے بڑا ڈرتے ہیں. نہیں، فرشتے بہت ڈرتے ہیں اور ان کی عبادت بہت زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا سلوک کیسے ہے، کیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ڈرتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں کہا عباد مکرمون لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا ہے اللہ نے اسے وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ. تو یہاں اچھی طرح دیکھیے ثاقب صاحب، یہ جو حدیث ہم نے پڑھا ہے، حدیث میں کیا پڑھے؟ ہم پڑھ لیے نہیں، حدیث ترجمہ پڑھے ہیں، پڑھے نا. جب اللہ تعالیٰ حکم صادر کریں گے ایک دوسرے سے پوچھیں گے. اس میں دو باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنی. اس پوری حدیث میں کیا سمجھنا ہے؟ دو باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے. پہلی نظر، پہلی بات، پہلا غور و فکر کی بات ہمارے پاس یہ ہے، فرشتوں کی حالت پر ہم غور کریں. ایسے فرشتے، ان کی جسموں کی جسامت اور ان کی قدرت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. کسے؟ ہم لوگ اس سے پہلے ایک حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی کہ میں ایک فرشتے سے ملوں جو اللہ کا عرش اٹھاتا ہے. وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی کان کی لول کی سے شولڈر تک کا حصہ کتنا بڑا ہے؟ 700 سال. اگر پرندہ اڑتا چلتا ہے تو پر مارتا ہے تو وہاں پہنچتا ہے. صرف کان کی لولکی سے شولڈر کا درمیان کا یہ حصہ ہے تو باقی جسم فرشتے کا کیسا ہے؟ آپ یہ سوچیں. ہاں، یہ پہلی نظر ہے. پہلی نظر میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ فرشتے کتنے بڑے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ فرشتہ اترا ہے کہ طائف کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا تو فرشتہ آیا، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیں تو میں اخشبین، یہ 2 پہاڑوں کو اٹھا کے ملا دیتا ہوں. سارے طائف والے کیا ہو جائیں گے؟ پس جائیں گے. تو پہاڑ کو اٹھانے والا فرشتہ کیسے ہوگا؟
تو معلوم یہ ہوتا ہے پہلی چیز آپ کو اس زاویے سے اس فکر سے دیکھنا ہے کہ فرشتوں کی جسامت کتنی بڑی ہے. نمبر 2 والنظر الثانی تأمل ایضا، آپ یہ بھی غور کریں فی حالہم مع اللہ، اتنی بڑی جسامت رکھنے والے فرشتے اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیسے ہے، اللہ کے ساتھ ان کی حالت کیسی ہے. حال خشیت خوف، کیسے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تضرع کرتے ہیں. یہ ان کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے. حالانکہ وہ کوئی خطا اور گناہ نہیں کرتے، لیکن وہ بار بار اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ہاں، دو نظر ہمارے ساتھ آ گئی. پہلی چیز ہم نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتوں کی جسامت کیسی ہے. دوسری یہ کہ اس جسامت کے باوجود، گناہ کے نہ ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا ڈر، خوف، ان کی زبانوں پر تسبیح کا کیا عالم ہے. النظر الاول استعن فیہ بالآیات، پہلی چیز آپ کیسے سمجھیں گے، آیتوں کو دیکھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے. اللہ جیسے اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش، حدیث میں ہم نے پڑھا ابھی حدیث، انما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، یہ حدیث ہے. بالنسبۃ لنا نحن المصافہ هذه ما تکفی ان یقف الطیر، پرندہ جب اڑتا ہے تو 700 سال میں وہاں تک پہنچے گا. تو یہ صرف ایک حصہ جسم کا ہے، تو باقی جسم کتنا بڑا ہے. تو جیسے میں نے اور ایک مثال بھی آپ کو دیا، تو طائف کے سفر پر فرشتے نے کیا کہا، لو شئت لأطبقت علیہم الاخشبین، اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو میں 2 پہاڑوں کو ملا دوں اور یہ طائف کی قوم کیا ہو جائے، پس جائے. تو معلوم یہ ہوتا ہے انسان غور و فکر کرے ان فرشتوں کے تعلق سے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی، طاقت دی، اس کے باوجود فرشتوں کی ان منکسر المزاجی کیسی ہے، ان کے اندر کیسے ان کی کمزوری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کی وہ کتنے محتاج ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ تسبیح سے غافل نہیں ہے. حالانکہ کتنے بڑے فرشتے ہیں. تو جیسے کہا اطت السما، آسمان، کہا کہ 442 جگہ کوئی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو. لیکن اذا غفل عن هؤلاء عباد اللہ، لیکن کہتے ہیں اما ان ينظر الى قدرة من يدعوه او ينظر الى قوته او ينظر الى مكانته او ينظر الى امور اخرى. شیخ نے ایک لمبی بحث یہاں کی ہے، اور وہ آیت کون سی آیت، حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، کہتے ہیں کہ زال الفزع، جب فرشتوں کے دل سے خوف دور ہو جاتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا کہا. سارے فرشتوں کو بات معلوم ہوتی ہے. تو یہ آیت کس کے ضمن میں آیت آئی ہے، شرک کے ابطال کی ضد میں، شرک کیسے باطل ہوتا ہے. تو آخر میں اس آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. یہ آیت جو آئی ہے اسے غور سے سنیں ادریس بھائی. هذه الآیہ جاءت مقررة للتوحید، یہ آیت توحید کے اقرار کے لیے، توحید کو سمجھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کے جلال اور کمال کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ وہ رب متصرف ہے، مالک ہے، مدبر ہے ساری مخلوقات کا، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، چاہے رتی ہو یا فرشتے اتنے بڑے بڑے. عظمت و صغرت، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کنٹرول ان کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لا خروج لأحد عن قدرہ جل وعلا وامرہ، کتنا بڑا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی حکم سے وہ باہر نہیں ہے. امرہ نافذ وقدرتہ سبحانہ وتعالی شاملہ،
اللہ کا حکم لاگو ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل ہے. لا معقب لحکمہ، اللہ کے حکم پر کوئی کریکشن کرنے والا نہیں ہے. بولا کہ نہیں ایسا، پہلے ایسا بولے اب ایسا بولتے ہیں، ایسا کئی کو بولے نہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوئی کیا نہیں کر سکتا، نکیر نہیں کر سکتا، اعتراض نہیں کر سکتا. ولا راد لقضائہ، اللہ جو فیصلہ کر دے اسے کوئی کینسل نہیں کر سکتا ہے، اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں، یعنی کوئی بدلاؤ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. کل هذه المعانی العظیمہ تبین للانسان، یہ ساری باتیں، انسان بولے تو کون، کہاں رہتے انہوں، آپ اور میں، اسی لیے تو ہم یہ پڑھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کو بتاتی ہیں عظمت اللہ جل وعلا، اللہ تعالیٰ کی عظمت. وَأَنَّهُ وَحْدَهُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَن يُصْرَفُ لَهُ الذِّلُّ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے سامنے آدمی جھک جائے اور خشوع خضوع کا پیکر بن جائے. وَتُصْرَفُ لَهُ الْعِبَادَةُ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا، اپنی ساری عبادتیں کس کے لیے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے. یہ اس آیت کی تفسیر ہو گئی ہے. لیکن ہمارے ساتھ اور ایک چیز باقی ہے، کون سی، حدیث کی شرح باقی ہے. انشاءاللہ اس حدیث کی شرح کل ہم پڑھیں گے، اور پڑھنے سے پہلے اس کے ساتھ اور ایک حدیث ہے، دونوں حدیثیں ایک ساتھ ہم پڑھیں گے. لیکن کل آپ پہلے ہم آ جائیں گے تو ایک کام کل ہمارا کیا ہے، شروع سے گزشتہ سارا باب ایک مرتبہ ہم دوبارہ کر لیں گے. تو آپ پڑھ کر آئیں انشاءاللہ. آپ کے پاس باب ہے نا، ساری حدیثیں ہیں. تو پہلی حدیث ہماری کہاں سے شروع ہوئی تھی، شعیب صاحب، اکرم صاحب بتائیں گے. بتائیے اکرم صاحب. باب معرفت اللہ عز وجل میں پہلی حدیث ہم کون سی پڑھے تھے، انا اغنى الشركاء، نہیں جواب دے سکے نہیں، انا اغنى الشركاء عن الشرك، شرک کے بارے میں. اس کے بعد بہت ساری حدیثیں، یمین اللہ ملآ، اس کے بعد ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام. یہ ساری حدیثیں ہیں، آپ ایک بار دیکھ کے آئیے انشاءاللہ. کل پھر ہم یہ کر کے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.